السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے مقید محبت، مصنفہ ہیں فہمیدہ فرید خان، قسط نمبر 10۔ سیما شاہ کی ہنسی کی جھنکار سارے میں پھیل رہی تھی۔ حسین احمد اور شہرام شاہ نے تشویش سے حشام شاہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کی سرخی بتاتی تھی کہ وہ جلد یا بدیر سیما شاہ سے اسی گفتگو کی توقع رکھے ہوئے تھا۔ ضمیر کے قیدی زیادہ دیر تک ضمیر کے چابک برداشت نہیں کر سکتے اور کبھی نہ کبھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ حشام شاہ کے من میں جانے کیا آئی کہ وہ اچانک شہرام شاہ کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ اس کی چال فیصلہ کن تھی۔ شہرام شاہ اور حسین احمد نے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اٹھ کر لاؤنج کی طرف چل دیے، جہاں اس وقت موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ ماضی کے بھید بھرے لمحات سب پر آشکار ہو کر اپنی معنویت کھو چکے تھے۔ سیما شاہ اپنی دانست میں دل کا بوجھ اتار کر ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اعظم کو وہاں نہ پا کر مطمئن ہو گئی۔ اس کا 9 سالہ بیٹا سید اعظم شاہ اس سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ اس کی نسبت ماہم ترمزی سے زیادہ قریب تھا اور اس کے سارے فرمائشی پروگرام چھوٹی ماما کے ہاتھوں پایہ تکمیل کو پہنچتے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ اعظم کو خود سے مانوس کرے گی اور اسے لے کر ماہپارہ کے پاس برطانیہ چلی جائے گی۔ اس تصور نے اس کو کافی تقویت دی، یہ سوچے بغیر کہ اعظم انکاری بھی ہو سکتا ہے۔ حسب معمول اس نے یک طرفہ فیصلہ کیا اور گردن اٹھا کر فاتحانہ انداز میں لاؤنج کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نظر بھٹکتی ہوئی شہرام شاہ اور حسین احمد پر جا ٹھہری۔ ارے یہ لوگ کب آئے؟ انہیں دیکھ کر وہ قدرے بے چین ہوئی۔ ان کی چبھتی نگاہوں سے اسے احساس ہوا کہ وہ گفتگو کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سن چکے تھے، مگر کتنا؟ اس کے دل کو پنکھے لگ گئے۔ ہائے، کہیں حشام شاہ بھی ان کے ساتھ ہی واپس تو نہیں آ گئے؟ وہ اندر ہی اندر سہم گئی، لیکن نہیں، یہ تینوں اکٹھے گئے تھے اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ وہیں سے دفتر چلے گئے۔ اس نے خود کو تعویل دی، مگر چھٹی حس پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ اس نے سر جھٹک کر دانستہ اپنی توجہ دوسری جانب مبذول کر لی اور اس بار نگاہ انتخاب ندا پر ٹک گئی۔ یہ ندا بھی پکی کٹن ہے، اس نے پہلے بھی زرگام کو ایک ایک بات بتا دی تھی، تبھی وہ آج تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ صوفیہ بھی تو اس کی بہن ہے، کیسے خاموشی سے سارے معاملے سے الگ ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس سے شادی کے بعد داور کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا، میں نے بس چند واقعات بڑھا چڑھا کر بتائے تھے اور اپنی اداکاری سے اس بیانیے میں اتنے زبردست رنگ بھرے کہ صوفی نے میرا یقین کیا، داور کا نہیں کیا، جو اسے بار بار یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس شادی کو خلوص دل سے نبھا رہا ہے۔ کتنی حقیقی اداکاری کی تھی میں نے کہ تانیہ بھی میرے آگے پانی بھرتی نظر آئی تھی۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے ماضی میں پہنچ گئی تھی، جہاں ایک داور تھا جو کسی سیما شاہ کی محبت کا سزاوار تھا۔ صوفیہ نامی پتی ورتا عورت تھی جو شوہر کی بے وفائی سہ نہ سکی۔ داور اور صوفیہ شاہ کی راج دلاری بیٹی زون اور چند دن کا بیٹا مہد گرمانی، جو شٹل کاک کی طرح ماں اور باپ کے گھروں میں رلتے پھرتے تھے۔ پھر صفدر اور ندا تھے جن میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے اس نے کیسے کیسے سوانگ رچائے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق ندا شاہ پر نگاہ جمائے ہوئے جو اس کی گھوریوں سے بے سکون ہونے لگی تھی۔ وہ نہ صرف بیشتر واقعات کی چشمدید گواہ تھی، بلکہ اس سارے قصے کی متاثرہ فریق بھی تھی۔ اس کے زخموں سے کھرنڈ اتر گیا تھا جو پہلے ہی مندمل ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رہ گئی تہنیت حسن تو وہ صدمے سے شل تھی، ان کی ناک کے نیچے کیا کیا کھیل کھیلے گئے اور وہ بے خبر رہیں۔ ان کو اپنے بچوں کی اذیت کا اب صحیح اندازہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے نفرت سے خاموش بیٹھی سیما شاہ کو دیکھا، جس نے ان کے پورے خاندان کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تھا، مگر خود کس قدر پرسکون تھی۔ اسی اثنا میں حشام شاہ لاؤنج کی سیڑھیاں اترتا نظر آیا اور نیپے تلے قدم اٹھاتا سیما شاہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کی فائل تھی جو اس نے آہستگی سے سیما شاہ کے سامنے کر دی۔ سیما شاہ نے آہٹ پر چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی نظر فائل پر پڑی اور وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ فائل تو ڈاکٹر خالد نے رکھ لی تھی، آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ ہکلا کر بولی۔ یہ شروع سے ہی میرے پاس تھی، میں نے ہی ڈاکٹر خالد کو منع کیا تھا کہ یہ فائل کسی صورت بھی تمہیں نہ دے۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ میں اپنے اس دشمن کو دکھوں سے بچانے کی سبیل کر رہا تھا، جس نے مجھے اور میرے پورے خاندان کو زندہ درگور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا لہجہ روزمرہ سے قدرے مختلف تھا، چونکاتا ہوا، کچھ انوکھا سا، جس کو ان میں سے کوئی نہ سمجھ سکا، لیکن لیے دیے رہنے والا حشام شاہ یکدم سب کی توجہ کا مرکز ضرور بن گیا تھا۔ میں جب یہ فائل لے کر آیا تب بہت دکھی تھا کہ تمہیں کیسے سنبھالوں گا،
مگر میں یہاں لیونگ روم میں پہنچا تو تم مہاپارا بیگم سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس گفتگو نے سارا پانسا پلٹ دیا۔ میں جو سارے راستے تمہارے بارے میں سوچتا آیا تھا یکدم سب کچھ پس پشت چلا گیا۔ مجھے یاد رہی تو وہ گفتگو جس میں تمہارا پرغرور اعتراف گناہ تھا، مگر صدحیف ندامت تھی نہ شرمندگی۔ میں نے تب جانا کہ چند لمحے آپ کی پوری ہستی کیسے ہلا دیتے ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی ایک پل تھا جب میں کھڑے کھڑے مر گیا تھا۔ اب 1 برس بیت چلا ہے کہ اپنے ہی لاشے کو کندھوں پہ اٹھائے پھرتا ہوں۔ تہنیت حسن تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر حشام شاہ کو لپٹاتی، ندا نے ان کے گرد بازو حمائل کر کے ان کو واپس بٹھا دیا۔ وہ بھائی کا موقف جاننا چاہتی تھی۔ آنسو تہنیت حسن کے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ وہ یکٹک حشام شاہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کا بیٹا اپنے سینے میں کیا کیا طوفان چھپائے ہوئے تھا۔ لوگ سنگین بدعمالی کے مرتکب ہوں تو جی چاہتا ہے انہیں جان سے مار دیا جائے، لیکن میرے رب نے مجھے اس گناہ سے بھی بچا لیا۔ اس نے فائل سب کے سامنے لہرائی اور اسے درمیانی میز پر پھینک دیا۔ سب کی سانسیں ایک لہجے کو رک گئیں اور دل دھک سے رہ گئے۔ وہ کیا انکشاف کرنے جا رہا تھا؟ ہاں، 1 سال پہلے میں اس عورت کو جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اس نے سیما شاہ کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کبھی غصے میں نہیں آتا تھا اور چیختا چلاتا بالکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ غضبناک نہیں تھا، لیکن اس کا دھیما لہجہ ہی بھسم کرنے کو کافی تھا۔ میں نے اپنے سامنے ریوالور رکھا اور یہ فائل، اس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ سب کی خوفزدہ نگاہیں میکان کے انداز میں فائل کی طرف گھوم گئی۔ میں نے سوچا ایسی عورت کی کیا سزا ہونی چاہیے جو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ میرے دل نے صدا دی، 1 گولی اور کام تمام۔ سیما شاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں سکی اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ حشام شاہ نے بھی رخ پھیر لیا، لیکن دماغ اس نے منطقی بات کی۔ 1 لمحے میں مر جائے گی یہ عورت، ختم، سب خلاص۔ کوئی سزا نہیں، کوئی لان تان نہیں، کوئی تانے تشنے نہیں۔ زندگی ختم اور مجرمہ نے منو مٹی اوڑھ لی۔ اب وہ ہر احساس سے ماورا ہے۔ اسے کیا پرواہ ہم جیتے ہیں کہ مرتے، اسے کیا جستجو لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی بلا سے ہمارے خاندان پہ کیا بیت رہی ہے۔ اسے یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی کہ اعظم کو کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ وہ تو دنیا سے منہ موڑ کر چلی گئی۔ اعظم کے نام پر سیما شاہ تڑپ گئی۔ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ حشام شاہ جو کہہ رہا تھا اگر سچ تھا تو انتہائی بھیانک تھا۔ رہا میں تو میری بھی زندگی ختم، سزائے موت نہیں تو عمر قید اور معاشرے کی نظروں میں الگ ماتوب۔ میری نگاہوں کے آگے میرے اپنوں کے چہرے پھرنے لگے۔ میرے ماں باپ کا کیا قصور تھا، اور سب سے بڑھ کر اعظم جس کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی تھی۔ ہر کوئی اس سے خوامخواہ کی ہمدردی کرتا پھرے گا۔ ماں بد کردار اور باپ قاتل، یہ شناخت بنے گی اس کی، اور وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، چور، ڈاکو یا قاتل۔ کتنی سچی بات تھی، مگر اتنی کڑوی کہ نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی۔ اتنی آسان موت، کہانی ختم۔ اس نے میز کو ٹھوکر لگائی۔ لیکن نہیں، اتنی آسان موت نہیں ہونی چاہیے۔ سستے میں کسی مجرم کی جان چھوٹ جائے، کبھی نہیں۔ ہمارا خاندان بدنام اور میں پھانسی چڑھ جاؤں، میرے بیٹے کا مستقبل غیر یقینی ہو اور یہ عورت آرام سے قبر میں جا سوئے۔ نہیں، اس عورت کی موت آسان نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے کئی دل اجاڑ دیے، اس کو بھی سسک سسک کر مرنا چاہیے، بالکل ویسے جس طرح کینسر کا کوئی مریض بنا علاج کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے۔ سیما شاہ نے خوفزدہ نگاہوں سے حشام شاہ کو دیکھا۔ کون تھا یہ شخص جس کی آنکھوں میں سکوت تھا، اداسی تھی، غم و غصہ تھا، رنج تھا، پچھتاوا تھا اور جانے کیا کیا تھا۔ اسے اپنے شوہر سے خوف آ رہا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاؤں زمین نے گویا جکڑ لیے تھے۔ لیکن اتنی صفاکی کا ہم لوگ صرف سوچ سکتے ہیں، عمل بس تم جیسے لوگ کر سکتے ہیں۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے سیما شاہ کو بغور دیکھا۔ میں نے اس بات کو چھپا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی مٹھی کس کر یوں بند کی جیسے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ جانتی ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے براہ راست سیما شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ کیا تھا اس کے لہجے میں کہ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ کیونکہ میں نے ہار مان لی تھی۔ حشام شاہ ہنس دیا۔ سب کو اس ہنسی پہ خوف آیا تھا، ایک مجروح سی ہنسی جس میں ان گنت نوحے سسک رہے تھے، جس میں اعتبار و وفا کے ٹوٹے کانچ چٹک رہے تھے۔ ہاں، میں نے ہار مان لی تھی۔ میں نے اپنے خاندان اور اعظم کی خاطر ہار مان لی۔ میرا معصوم بچہ جس کا بچپن اس عورت کی منصوبہ بندیاں نگل گئیں، جسے کبھی پوری مامتا نہیں ملی،
مگر اس کا زندگی بھر کے لیے معطوب ہونا مجھے منظور نہیں تھا۔ ہم ناز و نام میں پلے بڑھے تھے، ہم نے ایسی تلخیوں کے جام بھلا کب چکھے تھے، اور ہمارے بچے اس چھوٹی سی عمر میں کیا کیا جھیل گئے۔ اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ شہرام شاہ اسے تھامنے کے لیے اٹھا، مگر حسین احمد نے بازو سے تھام کر اسے روک لیا۔ بولنے دو بھیا کو، اس بھڑاس کا نکل جانا ہی بہتر ہے۔ شہرام شاہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ سب کے سامنے یہ ننگی صفاق حقیقت لانے والی تم خود ہو سکتی ہو یا میں۔ اپنی بربادی کی داستان کسی کو سنانا آسان ہے، نہ اپنا کرتوت کھولنا۔ اگر میں یہ حقیقت آشکار کرتا ہوں تو پتھر کا جگر چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ میری بیوی بد کردار ہے۔ حشام شاہ جیسے حرف حرف تول کر بول رہا تھا۔ ہاں، بد کردار کہنے کو ایک لفظ ہے، مگر بات نسلوں تک جاتی ہے، اور اس کی سزا رجم ہے۔ رجم سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ڈیتھ ٹو سٹون، ایک ایک کنکری پڑنے سے جسم کے ریشہ ریشہ ہوتے اعضاء کی موت۔ ذرا تصور کریں کیسی اذیت ناک موت ہوگی۔ سیما شاہ سمیت سب کی کپ کپی چھوٹ گئی، اور زندہ رہ جانے والوں کے لیے پوری زندگی ایک تانا۔ یہ سب کرنے کے لیے صرف 4 گواہوں کی ضرورت تھی، صرف 4 گواہ۔ اس نے 4 انگلیاں کھڑی کر کے سیما شاہ کی آنکھوں کے سامنے نچائیں، اور مجھے گواہ بہت مل جانے تھے۔ سیما شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کرب سے مسکرایا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، مجھے گواہوں کی کمی نہیں تھی۔ خاندان کے بہت سے لوگ جانتے تھے، مگر سب خاندانی وقار کی خاطر لب سیے بیٹھے تھے۔ کیوں پھپھو جی، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے خدیجہ بیگم کو مخاطب کیا۔ انہوں نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکا لیا۔ آپ نے اس معاملے سے شاید اسی لیے پہلو تہی اختیار کر لی کہ بڑی تباہی سے چھوٹا نقصان بہتر ہے۔ خاندان کی عزت بچنی چاہیے۔ دل کا کیا ہے، وہ تو گھاؤ کھا کر بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ خدیجہ بیگم رو پڑیں۔ پھپھو صدقے جائے، مگر میں بول پڑتی تو میرے منہ میں خاک، مانو قیامت آ جاتی میرے بچے۔ ماہم ترمزی منہ کھولے کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو دیکھتی تھی۔ وہ کہاں تھی جب یہ سارے قصے چل رہے تھے؟ کتنے گہرے لوگ تھے سب، جیسے اندھا کنواں۔ مجھے آپ پر یقین ہے پھپھو جی، میں جانتا ہوں آپ نے خاندان کی عزت کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ کا اخلاص ہی تھا جس نے بات گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنے دی، ورنہ ہمارے خاندان کے قصے بھی چوراہوں کی زینت بنے ہوتے۔ اب ان واقعات پر گرد بیٹھ چکی ہے، اس وقت تباہی یقینی تھی۔ حشام شاہ کے الفاظ ان کو اپنی نظر میں معتبر کر گئے۔ لیکن ذرا غور کریں، اس سارے قضیے کی وجہ سے ہر ایک نے کیسی لازوال قربانیاں دیں۔ یہ لاؤبالی اور نٹ کھٹ سی ندا، جو نچلا بیٹھنا جانتی نہ تھی، خاموش رہنا، یہ خود پر لگے جھوٹے الزامات دھونے کی خاطر چپ سادھ کر رشتے نبھاتی چلی گئی۔ صوفی میری صابر بہن اپنے بھائیوں کی ازدواجی زندگی بچانے کے لیے اپنی خوشیاں بلکہ اپنے بچوں تک کو داؤ پر لگا دیا، اور گونگے کا گڑ کھا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ داور جو اپنی محبت قربان کر کے خود ناشاد رہا، لیکن اس نے صوفی کو خوشیاں دینے کی بھرپور کوشش کی۔ صفدر جس کو اس کی محبت مل گئی مگر کسی کی سنگ دلی کی بھیٹ چڑھ گئی۔ اور یہ حسین احمد جو ندا کی چھپر چھایا ہے، اس کی آرزویں ناتمام رہ گئی، اس کے خوابوں کی سرزمین کو تاراج کر دیا گیا، اور یہ سب کرنے والی تم تھی سیما بیگم، صرف تم۔ ندا کی رنگت خطرناک حد تک پیلی پڑ گئی۔ اس نے بے چارگی سے حسین احمد کو دیکھا۔ وہ شہرام شاہ کے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور تسلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ تھپکا۔ تم نے پتہ ہے کیا کیا سیما شاہ؟ تم نے اور ماہپارہ بیگم نے زندگی کو شطرنج کی بساط سمجھ لیا، اور سامنے آنے والے ہر شخص کو مہرہ سمجھ کر پیٹتی چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ کہیں کوئی شکست تمہاری بھی منتظر ہو سکتی ہے۔ سیما شاہ نے چہرہ بازوؤں میں چھپا لیا۔ وہ اتنی کڑوی سچائی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم شطرنج کی بساط پر بازی جیتتے ہوئے اترا رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا فریق ہار رہا ہے، مگر بازی پلٹ بھی سکتی ہے۔ قسمت یاوری کرنے پر آئے تو میرے جیسا کوئی اناڑی بھی تمہاری ماں جیسے ماہر کھلاڑی کو شہمات دے سکتا ہے۔ مان لو سیما شاہ، تمہیں شہمات ہو چکی ہے، ہم سب اناڑیوں کے ہاتھوں۔ تم تہی دامن ہو، تم ایک ہاری ہوئی عورت ہو۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، شوہر اور بیٹا، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، کچھ بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں استہزاء اترا۔ تم نے جو ناٹک شروع کیا تھا ہم سب کی بربادی کا، اس کا انت اب میں کروں گا۔ اگر یہ شطرنج کی بازی تھی تو آخری چال میں چلوں گا، میں یعنی سید حشام حسن شاہ، جسے تم نے شاید ہی کسی رشتے کا مارجن دیا ہو، تایا زاد، شوہر یا اپنے بچے کا باپ ہی۔ مگر پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر چکا ہے کہ میرے لیے یہ سب اب بے وقت ہے۔ سیما شاہ نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟
ہم اپنی چالیں چلتے جاتے ہیں، اپنی کامیابی پر مغرور ہوتے جاتے ہیں اور قدرت اپنا فیصلہ محفوظ کرتی جاتی ہے۔ جب یہ فیصلے نافذ العمل ہونے پر آتے ہیں تو اتنے اٹل ہوتے ہیں کہ ہم بے بس انسان ان کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ آزمائش بن کر آتے ہیں اور کبھی سزا۔ سیما شاہ دم بخود تھی، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ صفائی، وضاحت، پچھتاوا یا رحم کی درخواست تھی۔ وہ ایسا کرتی تو کس پرتے پر کرتی؟ اور قدرت نے تمہارے لیے ایسا ہی ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ حشام شاہ نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ سب کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ آخر کیا تھا اس فائل میں؟ جلد ہی تم سب کے پاؤں پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور ڈاکٹر سے گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک، لیکن گزرے وقت کی طرح تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا سوائے سسکتی ہوئی موت کے انتظار کے یا زندگی پلٹ آنے کی امید کے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہارے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کی، مگر سرطان کا موذی مرض تمہارے اندر گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ تم نے اگر کوئی روزن کھلا رکھا ہوتا تو شاید کسی کے دل سے نکلی مناجات تمہاری حاجت روائی کر دیتی، مگر اب شاید ہی کوئی دستے دعا تمہارے لیے اٹھے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا اثر رکھتی ہے، لیکن ہم سب میں سے کوئی زبان سے دعا دے بھی دے، دل آمین نہیں کہے گا۔ سیما شاہ گھٹنوں کے بل زاروں قطار رونے لگی۔ کبھی سوچنا ضرور اور اپنی ماں سے بھی پوچھنا کہ اس سارے کھیل میں جیت ہوئی ہے یا مات، دل مطمئن ہے یا پچھتاووں کے ناک ڈستے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ تمہاری آزمائش ہے یا سزا، لیکن مجھے یہ ضرور بتانا کہ دوسروں کے لیے دہکائی گئی آگ اپنے دامن تک پہنچے تو کیسا لگتا ہے۔ حشام شاہ اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھ کر منظر سے اوجھل ہو گیا۔ سیما شاہ نے اشکوں بھری نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شریک حیات کی نگاہوں میں الفت کی بجائے ترس و ہمدردی دیکھنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سورما اس مقام پر آ کر ہار مان جاتے ہیں۔ سیما شاہ نے بھی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ تہنیت حسن بہت عرصے بعد پرسکون نظر آئی تھی۔ متحرک تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب ان کے ہر عمل میں اطمینان جھلکتا تھا، مگر ایک کسک تھی کہ جانے کا نام تک نہ لیتی تھی۔ سیما شاہ کی برطانیہ روانگی کے فیصلے سے ان کی خواہش زور پکڑ گئی تھی کہ اب صوفیہ کو اسلام آباد آنا چاہیے، مگر اس سے کہے کون؟ انہوں نے متعدد بار کوشش کی، مگر صوفیہ کے رد عمل کا سوچ کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ انہوں نے گہری سانس کھینچ کر سر اٹھایا اور کچن کی طرف جاتی بیٹی کو آواز دے ڈالی، ندا۔ وہ شازیہ کو اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے سینڈوچ بنانے کا کہہ کر ان کے پاس آ گئی۔ جی ممی۔ ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ لیجیے جناب، بیٹھ گئے؟ اور کوئی حکم؟ وہ ہنستی مسکراتی صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ پاکستان آ کر خوش تھی، بے حد خوش، لیکن سیما شاہ کے اعتراف کے بعد اس کی خود اعتمادی اور طمانینت میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ یہ کیفیت اس کے روم روم سے جھلکتی تھی۔ ارے نہیں میری جان، میں نے کیا حکم دینا ہے، میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم سب اس ویکینڈ پر صوفی کے پاس لاہور نہ چلیں۔ ندا نے بغور ان کی آس و نراس کا عالم دیکھا۔ ممی، بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں جانے کی بجائے آپ ہی کو یہاں بلانا چاہیے۔ بہت سزا کاٹ لی انہوں نے اپنے ناکردہ جرائم کی۔ میں تو ہر بار کہتی ہوں، بلکہ سب کہتے ہیں، مگر وہ آنے سے گریزاں ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے۔ اب تو سیما بھی باہر جا رہی ہے۔ ان کی آزردگی پر ندا چپ کی چپ رہ گئی۔ وجہ اسے اول روز سے معلوم تھی۔ اس کا پوچھنا سراسر صوفیہ کے زخم ادھیڑنے والی بات تھی۔ سیما شاہ کے چلے جانے کے فیصلے سے خاندان میں چیمگوئیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ باتیں صوفیہ تک نہ پہنچی ہوں۔ اس نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ ممی، آپ کو پتہ ہے زون نے A1 طریقے سے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے، ماشاءاللہ۔ آخر بھانجی کس کی ہے؟ اس نے فرضی کالر اکڑائے۔ ماشاءاللہ، مگر مجھے تو نہیں بتایا صوفی نے، کتنی دور ہو گئی ہے نا ہم سے۔ یہی صوفی تھی جو کانوینٹ سے بھی گھنٹہ گھنٹہ کال پر میرے کان کھایا کرتی تھی، اور چھٹیوں میں تو اس کی کہانیاں ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ تمہارے بابا صاحب اسے باتون بی بی کہتے تھے۔ تہنیت حسن کی مسکراہٹ نم نم تھی۔ او ہو، بتایا تو مجھے بھی نہیں۔ وہ تو کل میں کسی کام سے لاؤنج میں آئی تو زرغام یہاں صوفے پر ٹنگا آپ ہی کو مبارکباد دے رہا تھا، اور وہ دونوں آپس میں کچھ وعدے وعید کر رہے تھے سرپرائز کے۔ میں نے بھی جان بوجھ کر ان کی گفتگو سن لی۔ ممی، کتنا گھننا ہے نا، مگر میں بھی کنسوئیاں لے کر ہی ٹلی۔ ویسے بھی ہمیں کس نے بتانا تھا، لیکن ہم نے کچھ نہیں سنا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اوکے نا ممی؟ وہ تہنیت حسن کو پکا کر رہی تھی جو اس کی بچگانہ حرکت پر ہنس رہی تھی۔ ندا، بڑی ہو جاؤ میری بچی۔ چھوڑے ممی، بڑے ہونے سے دکھ بھی بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ تہنیت حسن اس کی عجیب و غریب منطق پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔
ویسے ممی ابھی کل کی بات ہے جب میں نے چھوٹی سی گڑیا کو اپنے بازوؤں میں لیا تھا، آپ کو یاد ہے کتنی گل گوتھنی سی تھی؟ صوفی آپی کی شادی کو بمشکل 1 سال ہی ہوا تھا اور سب کہتے تھے ماں باپ ابھی خود بچے ہیں، بچی کو کیسے سنبھالیں گے؟ داور بھائی کا سوچ کر مجھے ابھی بھی ہنسی آ جاتی ہے، پہلے کتنے جھیپے ہوئے تھے اور بعد میں نام ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہے تھے، کتنی مشکلوں سے ان کو یہ نام پسند آیا تھا۔ زون یعنی چاند، یہ بھی ان کے ایک کشمیری دوست نے بتایا تھا، اس کے لہجے میں بھانجی کی محبت بول رہی تھی۔ بس 4-5 سال ہی سکھی رہی میری بچی، تہنیت حسن پھر سے آپ دیدہ ہو گئیں، پھر سیما شاہ واپس آ گئی تھی نا، ندا بے بسی سے ان کو دیکھ کر رہ گئی، وہ ان کو کیا کہہ کر تسلی دیتی جبکہ مسئلے کی جڑ ان کے دل میں گڑی تھی۔ یہ تم زیب بھائی کو دیکھ کر مجمد سی کیوں ہو جاتی ہو؟ اینا نے دانت پیس کر آئمہ کو گاڑی میں دھکیلا، وہ یکدم ہوش میں آ کر گاڑی کی پچھلی طرف گھس گئی، مبادا اینا کی گوشمالی بیچ سڑک کے ہی نہ شروع ہو جائے۔ جہاں زیب زیر لب مسکرا دیا۔ اینا اس سے بات بعد میں اگلوانے کا سوچ کر اگلی سیٹ پر براجمان ہوئی تو آئمہ نے سکون کا سانس لیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے اپنا رخ روشن جہاں زیب کی طرف موڑا۔ زیب بھائی، آپ کو اسیرم بھائی کا کیسے پتہ چلا تھا؟ مجھے اسیرم کا بچپن سے پتہ تھا بھائی، اس نے بوکھلاہٹ کی اداکاری کی، ورنہ سمجھ تو وہ گیا تھا کہ وہ کیا جاننا چاہ رہی ہے۔ وہ معاملے کی تہ میں تب ہی اتر گیا تھا جب بار بار صرف اسے ہی آنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اوف وہ آپ کے سگے ماموزاد کیسے نکل آئے؟ وہ جھنجھلائی۔ اللہ کی قدرت سے، اس نے مزے سے جواب دیا۔ مذاق میں مت ڈالیں بھائی، مجھے پوری کہانی سنائیں، اس نے دھونس جمائی۔ مجھے بھی، پچھلی سیٹ سے منمناتی ہوئی آواز آئی تو دونوں ہنس پڑے۔ جہاں زیب نے آئینہ غیر محسوس طریقے سے آئمہ پر سیٹ کیا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر کھنکارا۔ مجھے بہت پہلے سے یہ بات پتہ تھی اور اماں جی کو بھی۔ اینا کا منہ کھل گیا جبکہ آئمہ پرسکون بیٹھی رہی، یہاں تک تو اسے بھی معلوم تھا۔ جہاں زیب اینا کی حیران شکل پر مسکرا دیا۔ ہاں، باقیوں کو تم سمیت کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسیرم تھکے تھکے قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا تو جہاں زیب کو اپنا منتظر پایا۔ کیسی رہی گھر کی تلاش؟ آج تمہاری خاطر میں بھی جلدی واپس آ گیا۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر گر گیا۔ اسیرم، اس نے چونک کر جہاں زیب کو یوں خالی خالی نظروں سے دیکھا جیسے ابھی ابھی اس کی موجودگی سے باخبر ہوا ہو۔ اس نے پیشی سے واپس جاتے محسن شاہ کو دیکھ لیا تھا، جو اصفر شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے محو گفتگو تھے۔ اسے اصفر شاہ سے کوئی پرخاش نہیں تھی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی پوری ہستی ڈول گئی تھی۔ اس کے زخموں پر جمے برسوں پرانے کھرنٹ جیسے کسی نے نوچ کر اتار دیے تھے۔ وہ ایک لمحے کو وہی چھوٹا سا بچہ بن گیا تھا جو باپ کو یاد کر کے سسک سسک کر روتا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنے اذیت ناک تاثرات ابھرے کہ جہاں زیب بے اختیار اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ اسیرم، تم ٹھیک ہو نا؟ جہاں زیب نے اس کا ماتھا چھو کر تردد سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے غیر دماغی سے کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ تم حسن ماموں کی طرف گئے تھے؟ جہاں زیب کے مشکوک لہجے پر اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تیر گئی۔ نہیں، اس دن کے بعد دوبارہ نہیں گیا۔ جہاں زیب کو وہ ساری بات بتا چکا تھا۔ خیر، فی الحال کوئی مناسب جگہ نہیں ملی، کل کچھ مزید اپارٹمنٹس دیکھنے جاؤں گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد گاؤں واپس چلا جاؤں چند دن کے لیے۔ اس نے جلدی جلدی بول کر اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ بھاڑ میں گئے اپارٹمنٹس، مجھے اصل بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ حسن ماموں کی طرف تم گئے نہیں، جو وہ کچھ کہتے، لیکن انہوں نے کیا کہنا تھا، وہ تو بہت نرم مزاج بندے ہیں۔ جہاں زیب قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ نہیں یار، ان سے ملنے واقعی نہیں گیا، اگر جاتا تو تمہیں بتا کر جاتا، مجھے وہ مل گئے تھے، وہ مجروح آواز میں بولا۔ جہاں زیب سمجھ کر چپ کا چپ رہ گیا۔ چند ثانیے خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ یار زیب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں؟ ایک طرف میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور دوسری طرف دل ہمک ہمک کر ان کی طرف لپکتا ہے۔ اس روز اس لڑکی کی حالت دیکھ کر میرا دل کیا انہیں لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لوں، مگر دل یکدم ان کی طرف داری پر اتر آیا تھا، اور آج میں نے جیسے ہی ان کو دیکھا میرے قدم بے اختیار اٹھے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ انہیں اصفر شاہ کے کیس کے سلسلے میں کسی مدد کی ضرورت تو نہیں، مگر میں نے خود پر اپنی خواہش پر قابو پا لیا۔ میں ان کے قریب نہیں گیا، بس دور سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے، اور اگر دیکھ بھی لیا تو یوں نظر انداز کریں گے جیسے امی کو کیا تھا۔ جو شخص بچپن میں ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا اور پلٹ کر یہ خبر تک نہیں لی کہ اس کی ایک اور اولاد بھی دنیا میں آ چکی ہے، وہ بھلا اب کیوں ہمیں اپنانے لگا؟ زیبی، میری امی بہت بہادر ہیں، میرے اندر ان کا صبر ذرا بھر بھی صلاحیت نہیں ہوا۔ میں ان جیسا مضبوط کیوں نہیں ہوں؟
کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اللہ ان رشتوں میں کشش کیوں رکھتا ہے جو صرف درد دیتے ہیں؟ مسیرم جہاں زیب کا ہاتھ تھام کر سسک پڑا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ وہ چپ چاپ اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہہ کر تسلی دے۔ پھر اس نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا جو ان زخموں کا سب سے بڑا مرہم تھا۔ کمرے میں خاموشی دیوانہ وار رقص کر رہی تھی۔ تبھی خدیجہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور جہاں زیب سے مخاطب ہوئیں۔ زیب تمہارا موبائل آف ہے کیا؟ مسیرم نے پھرتی سے آنکھیں خشک کر کے چہرے پر بشاشت طاری کر لی۔ جی چارجنگ پر لگایا ہوا تھا۔ کیوں خیریت ہے؟ اس نے خدیجہ بیگم کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ مبادہ وہ مسیرم سے کچھ پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ہاں خیر ہے، تہنیت بھابی کی کال آئی تھی، تمہارے ماموں تمہیں بلا رہے ہیں، جا کے ذرا پوچھو تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ آج کل اوپر تلے بری خبریں چھیل کر جی بولا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ان کی تشفی کروا کر وہ مسیرم کی جانب مڑا۔ میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں، پھر ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے آنے تک اماں جی تمہارا خیال رکھیں گی اور شانی کی تجرباتی چائے پلوائیں گی۔ اس کی شرارت پر مسیرم مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کا اشارہ تھپک کر باہر نکل گیا۔ خدیجہ بیگم اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آئی۔ کیا ہوا مسیرم کو؟ بچے کا چہرہ کیوں اترا ہوا لگ رہا ہے؟ جہاں زیب نے مختصر انہیں اس کا مسئلہ بتایا، وہ افسوس سے سر ہلاتی رہیں۔ محسن نے تو ہر حد پار کر دی۔ جہاں زیب حسن پیلس کی طرف گیا تو وہ سوچوں کے بھنور میں پھنسی قریبی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر پھرنے لگے جب انجانے میں وہ اس خاندانی راز سے واقف ہو گئی تھیں۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ انہوں نے صبح صبح سید بنیامین ترمذی سے طبیعت ناساز ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے ڈاکٹر نسرین کی طرف جانے کا مشورہ دے ڈالا۔ تب ان کے 3 بچے تھے اور چوتھے کی آمد تھی۔ سید بنیامین ترمذی ملازمت کی وجہ سے اسلام آباد رہتے تھے، اسی لیے خدیجہ بیگم بھی شادی کے بعد مستقل یہیں منتقل ہو گئیں۔ سعدیہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد جب مستحسن شاہ اور شاہ بیگم ایک حادثے میں راہی عدم ہوئے تو تہنیت بیگم چھوٹے بچوں کے ساتھ حویلی میں اکیلی رہ گئی۔ سید محسن شاہ مستحسن شاہ کی زندگی میں ہی علیحدہ ہو گئے تھے۔ سید حسن شاہ کو روزانہ گاؤں واپس جانا پڑتا تھا، لیکن بڑھتی ہوئی کاروباری مصروفیات ان کی آمد و رفت میں مزاحم ہونے لگیں تو انہوں نے بھی اپنے کنبے کو اسلام آباد لانے کا فیصلہ کر لیا۔ سید مستحسن شاہ نے اپنی تمام اولاد کے لیے ایک ہی لین میں کوٹھیاں تعمیر کروائی تھیں۔ خدیجہ بیگم کی ہمسائیگی کی وجہ سے جہاں انہیں ایڈجسٹ ہونے میں آسانی ہو گئی تھی، وہیں تہنیت حسن کو دوسراہٹ مل گئی۔ سید محسن شاہ زمینوں اور سیاست کی وجہ سے فی الفور گاؤں چھوڑنے پر رضامند نہ تھے۔ انہوں نے کچھ سال بعد سیاست میں قدم جما لینے کے بعد اسلام آباد کا رخ کیا تھا۔ احسن شاہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا اور واپسی کا راستہ ہی بھول گیا۔ اس نے محسن شاہ کی زیادتیاں بھلانے کے لیے گویا راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد وہ صرف اپنی شادی کے لیے آیا تھا اور 2 ماہ بعد آسٹریلیا واپس لوٹ گیا۔ اس کی کوٹھی تب سے خالی پڑی تھی، جس کی صفائی ستھرائی، تزئین و آرائش تہنیت حسن اور خدیجہ بیگم کے ذمہ تھی۔ احسن شاہ جب بھی پاکستان آتے تو اپنے گھر پر ہی ٹھہرتے تھے۔ دوپہر کے قریب سید بنیامین ترمذی نے گاڑی بھجوا دی تھی۔ خدیجہ بیگم بچوں کو کھانا کھلا کر تہنیت حسن کی نگرانی میں چھوڑ کر خود کلینک پر پہنچ گئیں۔ یہ چھوٹا سا جدید پرائیویٹ اسپتال تھا جہاں ڈاکٹرز شام کو مریضوں کا چیک اپ کرتے تھے۔ ان دنوں یہ رواج نیا پڑا تھا، اب تو ہر جگہ پرائیویٹ کلینکس کی بھرمار ہے۔ اندر داخل ہو کر انہوں نے استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے استفسار کیا۔ آج ڈاکٹر نسرین کا دن ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں۔ میں سید بنیامین ترمذی کی اہلیہ ہوں، میرا نام درج کر لیں۔ جی میں آپ کا نام لکھ لیتی ہوں، مگر آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ اس وقت مسز سید محسن شاہ کا چیک اپ کر رہی ہیں، آپ تب تک وہاں تشریف رکھیں۔ لڑکی نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں کھٹاکھٹ معلومات فراہم کی اور ان کو انتظار گاہ میں بیٹھنے کا کہہ کر واپس رجسٹر پر جھک گئی۔ وہاں پہلے سے 2 پردہ پوش خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ خدیجہ بیگم کو دیکھتے ہی انہوں نے منہ دوسری جانب کر لیے۔ وہ دل ہی دل میں اس طرز عمل پر حیران ہوتی ایک کرسی پر ٹک گئیں۔ سبین نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ شہر آ رہی ہے؟ اگر وہ بغیر اطلاع کے آ ہی گئی تھی تو گھر آنے میں کیا قباحت تھی؟ اور یہ سیدھا کلینک پر آنے کی بھلا کیا تک بنتی تھی؟ لیکن نہیں، ابھی رات کو میری اس سے بات ہوئی تھی، تب تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر ایک ایسا کیا ہو گیا کہ اسے شہر آنا پڑا؟ الہی خیر کرنا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھیں کہ ایک چھریرے بدن والی لڑکی باہر نکلی اور استقبالیہ پر فیس جمع کروا کر باہر نکلنے لگی۔ نقاب پوش خواتین بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیں اور وہ باتیں کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔
इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया, जो उन्हें अंदर जाने का कह रही थी। मिसिस मोहसिन शाह चली गई हैं मैम, अब आपका ही नंबर है। वो शशदर सी अंदर दाखिल हो गई। डॉक्टर चेकअप के बाद मामूल की हदायत दोहरा रही थी और उनके अंदर खुदबुद लगी थी। कमज़ोरी है आपको, खुराक पर तवज्जो दें, रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पिएं। मैं कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इन्हें बाकायदगी से लीजिएगा। खदीजा बेगम ने यूं ही गायब दिमागी से सर हिला दिया। आपसे पहले मिसिस मोहसिन शाह आई थी, उनका भी आखिरी महीना चल रहा है। हालांकि वो गांव में रहती हैं, मगर उन्होंने खुद को अच्छा खासा मेंटेन रखा हुआ है माशाअल्लाह। बस कभी कभी अपने मियाँ की ख्वाहिश पर चेकअप के लिए आती हैं। जद्दी पुश्ती रईस हैं इसके मियाँ, पैसा बेबहा हो तो कहीं ना कहीं खर्च करने की हुड़क उठती रहती है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? डॉक्टर नुस्खा लिखते हुए मुस्कुराई थी। उनके हाथ गोया बात का सिरा आ गया। उन्होंने फ़ौरन उससे पेशतर दरियाफ्त किया, कहाँ से आती है मिसिस मोहसिन शाह? जवाब में डॉक्टर नसरीन ने उनके करीबी गांव का नाम ले दिया। वो मखमसे में पड़ गईं। उनकी याददाश्त के पर्दे पर कुछ मनाजर ताज़ा होने लगे। उनकी शादी से कबल उसी गांव से 2 ख़वातीन मोहसिन शाह की शिकायत लेकर आई थीं। उन्होंने उस लड़की का नाम भी बताया था। क्या नाम था भला? वो जहन पर जोर डालने लगी, फिर नाकाम होकर डॉक्टर से ही पूछ लिया। डॉक्टर साहिबा, मिसिस मोहसिन शाह का नाम क्या है? उनका नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, फ़ाइल पर मिसिस सैयद मोहसिन अली शाह लिखवाया हुआ है। खैरियत, आप क्यों पूछ रही हैं? क्या आप उन्हें जानती हैं? डॉक्टर नसरीन ने दिलचस्पी दिखाई। नहीं, वैसे ही पूछ लिया था। डॉक्टर को टालकर वो क्लिनिक से निकल आई, मगर पूरे रास्ते यही उलझन उनके जहन पर सवार रही। वो औरतें उनके अलावा सिर्फ शाह बेगम से मिली थी और वो अब दुनिया में नहीं थीं। सैयद मोहसिन शाह से कुछ पूछना ही मुहाल था कि उन्होंने साफ मुकर जाना था। 1-2 दिन तक वो इस मसले के हर पहलू पर गौर करती रहीं। सैयद बिन्यामिन तिरमजी से भी उन्होंने तस्करा किया तो वो भी हैरत ज़दा हुए। फिर घरेलू झंझटों में पड़कर ये बात उनके जहन से महव हो गई। जहाँ ज़ेब की आमद के बाद वो बिल्कुल ही भूल भाल गईं, तावक्त ये कि उन्होंने उस हैरम को ना देख लिया। तुम्हें पता है साद, हमदानी ने वाकई फ़िल्म बनानी थी। तानिया शाह की आवाज़ में कुछ ऐसा ज़रूर था कि साद की समाअतें सुन हो गईं। हाँ, उसने फ़िल्म बनानी थी, मेरी फ़िल्म, जिसमें सिर्फ मैं थी और मेरी हालत। वो जब चाहे मुझे क्या सारे ख़ानदान को ब्लैकमेल कर सकता था और ज़िंदगी भर की रुसवाई अलहदा। मगर तानिया शाह के होते ऐसा कैसे मुमकिन होता भला? मैं तानिया शाह थी, सीमा शाह नहीं। कुछ तो फ़र्क होना चाहिए महपारा बेगम और सबीन शाह की बेटियों में। तुम ठीक हो ना तानिया? साद के लफ्ज़ ठिठर रहे थे। उसका दिल किसी अनहोनी के तसव्वुर से लर्ज़ने लगा। हाँ, मैं ठीक हूँ, इतनी ठीक तो मैं पहले कभी थी ही नहीं। तुम वापस कब आ रही हो? शायद कभी नहीं, या शायद इसी हफ्ते में। उसका लहजा इतना अजीब और गरीब सा था कि वो उससे वजह भी पूछने से कासिर हो गया था। सुना था बहन बेटियां बाप भाइयों की करनी का तावान भरती हैं, मगर मुझ पर भी ऐसा वक्त आएगा ये नहीं सोचा था। मेरे बाप ने हमदानी की पुप्पी को मोहब्बत का झांसा दिया और असफर नहीं, ऐसे जानवर को भाई कहना इस मुकद्दस रिश्ते की तौहीन है। उसने हमदानी की बहन को डस लिया। वजह थी सियासी चपकिलश। छी छी, ऐसे दरिंदों से कौन रिश्ते बना सकता है? अगर हमदानी ने बाकायदा मंसूबा बंदी से मुझे बेदस्तो पाक किया तो क्या बुरा किया? उसने बदला तो लेना ही था, लेकिन उसने एक मेहरबानी ज़रूर की कि मेरे सर पर एक नाम निहाद रिश्ते की चादर तान दी। अब मैं रक्स करूँगी, मगर मेरे बाप भाई की इज्जत पर दाग नहीं लगेगा, भले उन्होंने अनगिनत लड़कियों की इज्जत दागदार की हो। मैं मिसिस हमदानी के नाम से पर्दा स्क्रीन पर जलवागर होंगी। ये जलवा कैसा होगा, इसका फैसला कठपुतली की डोरियां खींचने वाले हाथ करेंगे। साद की आह निकल गई। मेरे साथ अच्छा हुआ ना साद करमानी? मोहसिन शाह की बेटी और असफर शाह की बहन इसी सलूक की मुस्तहक थी। तानिया, तुमने क्या किया है, मुझे बताओ। वो चिल्लाया था। उसका बस नहीं चलता था कि वो उसे फ़ोन से पकड़कर बाहर खींच ले। मुसलसल खामोशी पर उसने मोबाइल कानों से हटाकर देखा। कॉल कटी नहीं थी। फ़ोन दोबारा कान के साथ लगाकर वो बेकरारी से पुकारा, हेलो हेलो तानिया। मैं कुछ नहीं करने जा रही, यकीन रखो। जो हो चुका है उससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ज़िंदा रहूँगी। सैयद मोहसिन शाह और असफर शाह जैसे खबीसों की बहन बेटी को ज़िंदा रहना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि इज़्ज़त उनकी भी नहीं रही और वो भी तड़पें। आज कल में अखबार में पढ़ लोगे कि तानिया शाह मिसेस हमदानी बन गई। उनको नई ज़िंदगी की शुरुआत मुबारक हो। वो ज़िंदगी कैसी होगी, इससे किसी को क्या सरोकार। वार थी मैंने अपनी ज़िंदगी
इस खानदानी नामूस और थूक दिया उस झूठे जाहो जलाल पर। खुश हो जाएं सब कि मैंने इस खोखले और दोगले वकार को किसी पर आश्कार नहीं होने दिया। अभी मरने की बात नहीं हो रही। मौत इतनी जल्दी हम कमबख्तों को कब कबूलती है। और रही ज़िंदगी तो तानिया ने कामयाब अदाकारी करने के सब गुर जान लिए हैं। कभी मिलोगे तो पहचान नहीं पाओगे और अजनबी तो मैं भी बन जाऊंगी। वो औरत होकर अपनी पामाली पर हंसती चली गई थी और साथ मर्द होकर रो दिया था। उसैरम का ख्याल आते ही खदीजा बेगम चौंक पड़ी। तहनीत हसन ने बतौर ख़ास उसैरम का पूछा था और उसकी मौजूदगी का सुनकर वो मारे इश्तियाक के कई सवालात कर गई थी। उन्हें सूरत हाल का कुछ कुछ इदराक होने लगा था। वो पलट कर कमरे में दाखिल हुई। उसैरम बच्चे, वो उन्हें देखकर तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। जी फुप्पो, क्या हुआ, खैरियत? हाँ बिल्कुल खैरियत है, आओ आज ज़रा भाईजान की तरफ चाय पीते हैं, उन्होंने कहकर बगौर उसके तासुरात जांचे। हसन सर की तरफ? उसके चेहरे पर हैरानी रकम हो गई। हाँ भाई, और कहाँ? सुनते ही वो बिदक गया। मुझे उनके घर नहीं जाना। उनका शक यकीन में बदल गया था। क्यों नहीं जाना? ताया हैं तुम्हारे, खा थोड़ी जाएंगे। अब तो मिल भी लिए हो, चलो मेरे साथ, शाबाश। उन्होंने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। वो मजीद पसो पेश किए बगैर उनके साथ घिसटता चला गया। वो खुद भी बिल्ली चूहे के इस खेल से तंग आ चुका था। जहाँ से हसन पैलेस में दाखिल हुआ तो सईद हसन शाह उसे लाउंज में ही मिल गए। तहनीत हसन भी वहीं मौजूद थी। सलाम दुआ के बाद वो बराह रास्त मुद्दा पर आया। जी मामू जी, आपने मुझे बुलाया? खैरियत तो है ना? आओ बैठो मियाँ। पता नहीं खैरियत है कि नहीं, मगर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने तशवीश का शिकार होते हुए नशिस्त संभाल ली। जी जी ज़रूर पूछिए। लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा, बस इतना बता दो कि उसैरम कौन है। जहाज़ेब ने मामले की नज़ाकत समझते हुए फ़ौरन अलिफ तक ये सारा मामला बता दिया। सैयद हसन शाह से कुछ बोला ही ना गया। जिस तरह के हालात थे, शुक्र है बच्चा उल्टे कामों में नहीं पड़ गया। तहनीत हसन भी हैरान थी। गोया सैयद हसन शाह का गुमान दुरुस्त था। इससे पहले वो हिम्मत जमा करके कुछ कहते, दरवाज़ा दस्तक होते ही खुल गया और खदीजा बेगम उसैरम का हाथ थामे अंदर आ रही थी। जहाज़ेब को अपनी माँ की ज़हानत में कोई अबहाम नहीं था। उन्होंने मोम्मा के टुकड़े जोड़कर तस्वीर मुकम्मल कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? उनका लहजा जोश और खरोश से भरा था। सब उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। उसैरम ने भी झींपे झींपे अंदाज में सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बरखुरदार, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी माशाअल्लाह। सैयद हसन शाह के अंदर यकदम तवानाई भर गई। उन्होंने गर्म जोशी से उसैरम को गले लगा लिया। तहनीत हसन ने उसके सलाम करने पर प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और उसके कंधे पर थपकी दी। दोनों मियाँ बीवी उसे नए रिश्ते के तनाज़र में पहली मर्तबा देख रहे थे। तहनीत, हमारे भतीजे के एजाज़ में अच्छी सी चाय का एहतमाम करें और आज का इशाया शानदार होना चाहिए। क्यों नहीं, उसैरम आज का मेहमान खसूसी है। बैठो बेटा, मैं अभी आई। बच्चों को भी बुलवाएं, आकर भाई से मिलें। तहनीत हसन मुस्कुराकर लाउंज से निकल गई। खदीजा, तुम पहले से ये बात जानती थी? वो शिकवा कुना हुए। उनका जवाब यकीनन इस बात में था। क्लिनिक वाली कहानी सुनाकर उन्होंने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया और मज़ीद गोया हुई। भाईजान, मैं ये वाक़या भूल चुकी थी। आपको शायद याद हो, ज़ेब 9वीं जमात में था जब आपकी सिफारिश पर हमने इसकी सालगिरह मनाई थी तो इसके सारे क्लास फेलोज़ को बुलाया था। तब उसैरम भी आया था। उसके बाद अक्सर आने लगा। क्योंकि ये गाँव से आता था तो ज़ेब इसे अक्सर घर ले आता था ताकि दोनों थोड़ा आराम करके कोचिंग सेंटर जाएं। जाने क्यों मुझे इससे उनसियत हो गई थी। शायद ये खून की कशिश थी। करते करते ये हमारे घर के फ़र्द की तरह हो गया। एक दिन हम तस्वीरें देख रहे थे तो इसने मोहसिन शाह के बारे में इस्तफसार किया और इसका चेहरा यकदम धुआं धुआं हो गया तो मैं खटक गई। मैं ऐसे क्यों छोड़ देती, उससे असल बात उगलवा कर ही दम लिया। मगर इसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वरना वो आइंदा कभी हमारे घर नहीं आएगा। मैंने इसकी बात मान ली थी। वैसे भी किसी को बताने का फ़ायदा ही क्या था। फिर कुछ दिन बाद मैं नाइमा से मिलने लगी और यूं हमारा मेल जोल होने लगा। मगर वो कभी हमारे घर नहीं आई और मैंने वजह जानते हुए कभी इसरार भी नहीं किया। उसैरम शाह भी दोनों हथेलियाँ बाहम मिलाए हमातन गोश था। चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। सैयद हसन शाह ने किस्सा को ताह करने की कोशिश की। गया वक्त अब लौट नहीं सकता था। एक और बात भी है भाईजान। खदीजा बेगम ने जहाँ ज़ेब को देखा वो उनका मतमा नज़र जानकर झींप गया। हाँ हाँ बोलो खदीजा। मैंने नाइमा से जहाँ ज़ेब के लिए उसकी बच्ची आयमा को मांग लिया था। उसैरम से मिलने के लिए लाउंज में दाखिल होते सब बहन भाई एक साथ चिल्लाए, क्या? मोहसिन की कॉल आई थी, वो वापस आ रहा है 1-2 दिन में।
سید حسن شاہ نے کافی کی پیالی پکڑتے ہوئے تہنیت حسن کو اطلاع پہنچائی۔ چلے اچھا ہے، سبین کو بھی کچھ سکون ملے گا، ورنہ جب دیکھو کبھی تانیہ اور کبھی اسفر کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ اسفر بھی آ رہا ہے ساتھ؟ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ ہاں، اس کا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، آئے روز کسی نہ کسی بات پر جھڑپ ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ جرگے والوں کا محسن پر کافی دباؤ ہے کہ دشمنی ختم کرنے کے لیے اسفر کا اس لڑکی سے نکاح کروائے۔ صائب مشورہ ہے یہ، اس طرح اس بچی کی شخصیت مسخ ہونے سے بچ جائے گی اور شاید اسفر بھی راہ راست پر آ جائے۔ میں نے سنا ہے لڑکی اچھی پڑھی لکھی ہے اور ملازمت کر رہی ہے، مگر ہمارا معاشرہ کسی کو کہاں بخشتا ہے۔ غلطی جس کی بھی ہو، لوگ لڑکی اور اس کے خاندان کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں۔ تہنیت حسن نے حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا۔ ہاں، اسی وجہ سے جرگے نے یہ تجویز دی تھی، مگر اسفر کا دماغ بددستور 7ویں آسمان پر ہے اور اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ حالانکہ اب تو محسن راضی ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جوڑ توڑ کا ماہر ہے۔ شاید اسے ادراک ہو گیا کہ دشمنی اسے مہنگی پڑے گی، جبکہ رشتہ داری سے وہ دوہرا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لڑکی کیا کہتی ہے؟ لڑکی صاف انکاری ہے، مگر اس کی سننی کس نے ہے؟ سید حسن شاہ نے سرد آہ بھری۔ انہیں ندا کی شادی یاد آ گئی تھی۔ اسفر بھی محسن کی شہ پر اچھلتا ہے۔ خیر سے پھر کیا پروگرام بنا باپ بیٹے کا؟ تہنیت حسن ان سے سخت متنفر تھیں۔ محسن کچھ عرصہ کے لیے اسفر کو برطانیہ بھیج رہا ہے، ماں پارا کے پاس۔ تہنیت حسن بیٹھے سے اچھل گئیں۔ اس کا دماغ تو درست ہے نا؟ آپ نے اسے ان ماں بیٹی کا کارنامہ نہیں بتایا؟ انہوں نے اپنی ناگواری جتا دی۔ نہیں، میں نے اسے ابھی نہیں بتایا، جب آئے گا تو علم ہو جائے گا۔ ویسے اس کے آنے سے پہلے سیما جا چکی ہوگی، کیونکہ اس کی کل کی فلائٹ ہے۔ میں نے وہاں کئی ڈاکٹرز کو اس کی رپورٹس بھیجی تھی۔ ڈاکٹر ولیمز شیفرڈ نے کافی امید دلائی ہے اور اگلے ہفتے کی اپائنٹمنٹ دی ہے۔ میں نے کل کی ٹکٹ لے لی تھی، اس کا علاج جتنی جلدی شروع ہو اتنا اچھا ہے۔ تہنیت حسن نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ ان کا دل دکھا ہوا تھا، انہیں یقین واثق تھا کہ سید حسن شاہ کی ہمدردیاں ابھی بھی بھتیجی کے ساتھ ہیں۔ دوسرے مرد ان جذبات سے پرے ہو کر سوچتا ہے جو عورت کی پوری زندگی متاثر کر ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی بہوؤں کے لیے کبھی روایتی ساس نہیں بنی، لیکن سیما شاہ نے ان کو ایسا زخم دیا تھا جو ناسور بن چکا تھا اور اس نے عمر بھر مندمل نہیں ہونا تھا۔ سید حسن شاہ نے ان کی خاموشی پر انہیں بغور دیکھا۔ بچی موت کے دہانے پر کھڑی ہے، کم از کم آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ میں معاف کر دوں؟ انہوں نے شوہر کو شکایتی نگاہوں سے دیکھا۔ سید حسن نے نگاہیں چرا لی۔ ان کو بھی دکھ تھا، مگر سیما شاہ کی خطرناک بیماری نے ان کو اپنی اولاد کے زخموں سے چشم پوشی پر مجبور کر دیا تھا۔ میری ایک بیٹی ازدواجی زندگی بس 5 سال تک جی سکی اور دوسری کو صرف 1.5 سال بعد طلاق کا داغ لگ گیا۔ ذمہ دار کون تھا؟ یہی آپ کی لاڈلی۔ میرے نواسا نواسی کو بٹے ہوئے ماں باپ ملے، لیزا کا تو باپ ہی چھن گیا۔ ذمہ دار کون؟ سیما شاہ۔ ہمارا لاڈوں پلا بیٹا آپ نے بھتیجی کی محبت کی بھیٹ چڑھا دیا، اور اس کو صلہ کیا ملا؟ ناکام ازدواجی زندگی اور نارسائی۔ میں پوچھتی ہوں شاہ جی، اگر ہمارا حشام بول پڑتا تو ہماری کیا عزت رہ جاتی؟ خدیجہ خاموشی کا قفل توڑ دیتی یا زرگام ہی سارے راز تشت ازبام کر دیتا تو میں دیکھتی آپ معاشرے میں کیسے سر اٹھا کر چلتے۔ آپ کی بہنوں نے اور میرے بچوں نے قیامت کا صبر کیا ہے شاہ جی۔ صبر کا لفظ کہنا آسان ہے، جھیلنا مشکل، اور آپ کہتے ہیں معاف کر دو۔ میں کیا کیا معاف کروں شاہ جی، بتائیں میں کیا کیا معاف کروں؟ بات کے اختتام پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سید حسن شاہ بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ تہنیت حسن کا کہا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ ہو سکتا تھا کچھ عرصہ بعد ان کے دلوں میں گنجائش نکل آتی، مگر ابھی زخم کچا تھا اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے رسنے لگتا تھا۔ مگر کون جانے سیما کا تب تک زندہ ہوگی بھی یا نہیں۔ اس سوچ سے سید حسن شاہ کا جی اتنا گھبرایا کہ وہ کافی کا آدھا پیا کپ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ تہنیت حسن نے انہیں جاتے نہیں دیکھا، وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ کیا؟ اینا کی چیخ اس کے کانوں کے پردے پھاڑ گئی۔ گاڑی کو بھری سڑک میں بریک لگ گئی اور پچھلی گاڑیوں کے ٹائر چرچرانے کی واضح آواز سنائی دی۔ کیا کرتی ہو لڑکی؟ ابھی کوئی حادثہ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ آپ، اینا نے ترنت کہا۔ وہ جھنجھلا کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا۔ گاڑیوں کی پی پی پاں پاں شروع ہو گئی تھی۔ آپ دونوں کتنے گھننے اور میسنے ہیں، اور تم ذرا گھر پہنچو، اچھی طرح بتاتی ہوں تمہیں۔ اینا نے پیچھے منہ موڑ کر ہاتھ پھیر کر دھمکی دی۔ زیب جی مجھے بچا لیں گے، ایما نے تفاخر سے کہا، جہاں زیب کا کہا بے ساختہ تھا۔ زیب جی کا لقب اس کی ساری کلفت دور کر گیا تھا۔ اینا کچھ دیر ان کو گھورتی رہی، پھر خود بھی ان کی ہنسی میں شریک ہو گئی۔
जाती गर्मियों की एक सुहानी शाम थी और इस खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सब सेहन में जमा थे। नीता फूफी के घर आई थी और अपने साथ जरगाम को भी घसीट लाई थी। दोनों ने बाहर बैठने को तरजीह दी थी, जहां ज़ेब ने उन्हें डराने की कोशिश भी की। यहाँ बहुत डेंगी है, अपनी चोंच बंद रखो ज़ेब, कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या पता दुबई में बंदा पूरा वक्त एसी में बंद रहकर कुदरती माहौल को कितना मिस करता है। देख लो बहन, कहीं मच्छर भी तुम्हें मिस ना कर रहे हो, फिर ना कहना बताया नहीं। मॉस्पेल लगाया हुआ है, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। उसने इतराकर टीवी कमर्शियल की बेहतरीन नकाली की। सब अपनी खुशगपियों में मशगूल थे और बच्चों ने अलग सेहन में उधम मचाया हुआ था। दादी जान, मैं ज़ेब भाई की तरफ जा रही हूँ, मेरी ढूंढिया ना मचा दीजिएगा। दोनों घरों के दरमियानी दरवाजे पर खड़ी ऐना की पुकार हवा के दोष पर उड़ती उस शोरो गुल में भी उनकी समातों तक रसाई पा गई थी। सरगाम के कान लाशऊरी तौर पर खड़े हो गए। ऐना की आमद से उसकी एक दिली तमन्ना पूरी हो गई थी। वो एकदम संभल कर बैठ गया। उसके चेहरे पर ताजगी भरी मुस्कुराहट सज गई। जहाँ ज़ेब ने गैर महसूस तरीके से उसे निशाने पर रख लिया। धड़ाक से दोनों घरों का दरमियानी दरवाज़ा खुला और फड़ाक से बंद हो गया, तो जहाँ ज़ेब को शरारत सूझी और वो अफरा तफरी में उठ खड़ा हुआ। अम्मा जी, ऐना की सवारी बादे बहारी तशरीफ़ ला रही है और मैं घर पर नहीं हूँ। इतने दिन से मुझे सुकून की आदत सी हो गई थी, मगर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ के हर वक्त अमन शांति रहे। उसने मसनूई सर्द आह भरी। बाज आ जाओ ज़ेब, बच्ची कितने दिन बाद तो आई है। खदीजा बेगम ने सच समझकर उसे घुरका। आप कुछ भी कहें, मैं अपनी बची कुची छुट्टी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया। एक कुशन उड़ता हुआ आया और उसका मिजाज पूछ गया। बैठ जाओ गधे। गधे ने भिन्नाकर कुशन कुर्सी पर पटका और धड़ाम से उस पर बैठ गया। आहिस्ता पुत्र आहिस्ता, ये मेरे जहेज की कुर्सी है। अब इसमें इतना दमखम नहीं रहा कि इतनी धींगा मुश्ती बर्दाश्त कर सके। जहाँ ज़ेब खदीजा बेगम की फिटकार सुनकर तीर की तरह सीधा हो गया। ऐना ने सेहन में दाखिल होते साथ ही सलामती भेजी और पहला मिसाइल फायर हुआ। आहा ज़ेब भाई, आप दिन की रोशनी में किधर से तुलू हुए? मैं तो अक्सर तुलू ही रहता हूँ, मगर आप जनाबा क्यों गिरहनज़दा हुई पड़ी थी? वो कौन सा कम था, फ़ौरन बदला चुकाया। हाय ज़ेब भाई, क्या बताऊँ, इस प्रोजेक्ट ने दिमाग की दही बना दी है। बस एक सेमेस्टर रह गया, फिर मैं आज़ाद हूँ। उसने लहक कर यूँ कहा जैसे वो मुंतज़िर थी कि कोई उससे पूछे और वो अपनी दास्तान गम छेड़े। निदा दिलचस्पी से उसे देखने लगी। वो मुतअद्दिद बार उस लड़की का जिक्र सुन चुकी थी, मगर कभी मिलने का इत्तफाक नहीं हुआ था। खदीजा बेगम और जहाँ ज़ेब की गुफ्तगू उसके जिक्र के बगैर नामुकम्मल थी, मगर असल हैरानी उसे तब हुई जब एक आध बार की मुलाकात के बाद मम्मी और बाबा साहब भी उसके नाम की माला जपने लगे। वो बगौर उसका जायज़ा लेने लगी। वो जानना चाहती थी कि उसकी हर दिल अजीज़ी की वजह क्या थी। वो तौबा शिकन हुस्न की मालिक नहीं थी, मगर पुरकशिश दिखती थी। गुलाबी रंगत और कद लांबा था। घने चमकदार तराशीदा बाल शानों से नीचे तक लहरा रहे थे, जो ऊपर से बिल्कुल सीधे और नीचे जाकर कुदरती घुंघराले थे। घनी लंबी मुड़ी हुई पलकें और सुरमई आंखें फलक के सितारों किसी चमक से जिगर जिगर कर रही थी। निदा ने बेइख्तियार उसे सराहा। वो वाकई ऐसी थी कि उसे याद रखा जाता। दूसरी जानिब वो लापरवाही से शिकवों का दफ्तर खोले बैठी थी। अम्मा जी, प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था और मसरूफ़ आप थीं। एक बार भी चक्कर नहीं लगाया आपने। ज़ेब भाई भी खड़े खड़े जाते और दादी जान से सलाम दुआ करके वापस। मुझे बाद में पता चलता था कि भाई आए थे। एक मैं ही भागी चली आती हूँ, यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं। वो गिरदो पेश से बेखबर मुंह फुलाए बोले जा रही थी। मेरी चंदा, 2 घड़ी सुकून से बैठ जाओ और छुरी तले दम लो ज़रा। खदीजा बेगम ने उसे पुचकारा। पिछले दिनों का अहवाल क्या सुनाती उसे? हाँ, जरी गुल से जिक्र कर चुकी थी। वो धप से बैठ गई। लीजिए, बैठ गई, मगर ये तो बताएं छुरी तले दम कैसे लेते हैं? चचा मियाँ ने भी कहा था ना कि दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़। उसकी आंखों से शरारत टपक रही थी। क्या मशरिक मगरिब की मिला रही हो लड़की? तुम्हारे चचा मियाँ का शायरी से क्या वास्ता? कहाँ बैंकिंग का खुश्क शोभा, कहाँ ये लतीफ़ जज्बात? चाचू का नाम किसने लिया? मैं तो मिर्ज़ा गालिब का शेर सुना रही थी। उसने बदमज़ा होकर पूरा शेर पढ़ दिया। दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। सबका कहकहा बेसाख्ता था। जरी यहाँ पर ठीक कहती हैं, उस्मान भाई ने इसको उर्दू की घुट्टी दी थी। खदीजा बेगम ने ठंडी सांस भरी थी। ऐना पुत्री, किसी इंसान के बच्चे से भी सलाम दुआ कर लिया करो, गुनाह नहीं होगा बिल्कुल भी। जहाँ ज़ेब ने उसकी बेखबरी पर चोट की, उसने आंखें फैलाकर अपने इर्द गिर्द देखा
और निदा पर नज़र पड़ते ही थोड़ी शर्मिंदा हुई। ये निदा जी हैं ना? उसने उठते हुए जहाँ ज़ेब से इस्तफसार किया। उसने इस बात में सर हिला दिया। माजरत निदा जी, मैंने आपको देखा नहीं था। कैसी हैं आप? उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए गर्म जोशी का मुजाहरा करके अपनी कोताही का अजाला किया। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मिलकर खुशी हुई ऐना। निदा ने उसका हाथ थामकर अपने पास बिठा लिया। खदीजा बेगम लज्जत कामो दहन के इंतजामात देखने उठी तो वो भी साथ जाने लगी, मगर उन्होंने उसे निदा को कंपनी देने की हिदायत देकर बिठा दिया। आप मुझे जानती होंगी वैसे? हाँ, आपका बहुत जिक्र सुना था तो आपसे मिलने का इश्तियाक हो गया था। मेरा जिक्र किससे सुन लिया आपने? उसे अचंबा हुआ। साथ ही जरगाम को खशमनाक नजरों से घूरा। उसने सर की खफीफ सी जंबिश से इनकार किया। जहांज़ेब ने बगौर ये मंजर मुलाहिजा किया और उसे नई पसूड़ी लग गई थी। पुप्पो ने, ज़ेब ने और बाबा साहब ने। निदा की वजाहत ऐना को मुतमईन कर गई तो उसने बच गए हो वाली नज़र से जरगाम को देखा। वो मुस्कुरा दिया था। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। जहांज़ेब ने होंठ सिकोड़े। थोड़ी देर में दोनों लड़कियां घुल मिलकर बातें कर रही थीं। जरगाम की निगाह ऐना की सुरमई चमकती आंखों पर गई और पलटना भूल गई। जिस जिस नगर को चलता हूँ उस डगर की सुनता हूँ। नीले नीले पानियों पे बहते बहते लम्हों में सुरमई जजीरों की कहीं कहीं बात सुनता हूँ। महफिलें भी सजती हैं तन्हाइयों के झुरमट में, धक धक धड़कन की धीमे सुरों में सुनता हूँ। सकूत तारी होता है खामोशियों के सुनने को, जिंदगी जिंदगी कहे जो भी बात सुनता हूँ। सब्ज सब्ज मौसम भी साथ साथ चलते हैं, जब कहीं मैं रुकता हूँ उनके साथ सुनता हूँ। जिस कदर रवानी से ज़ीस्त बहती जाती है, शोर और खामोशी में उसकी राग सुनता हूँ। रेत रेत रहती है, मात होती रहती है, जीतने की ख्वाहिश में ख्वाब बुनता रहता हूँ। दिल दिल ही होता है, आदतन फिसलता है, रोज़ रोज़ बदलने से धोखे गिनता रहता हूँ। जिस जिस नगर को चलता हूँ उस डगर की सुनता हूँ। साल खोरदा कुर्सी की मुसलसल चिड़चिड़ाहट उसके खुशकुन ख्यालात को एड़ लगा गई थी। उसने बदमज़गी से जहांज़ेब को घूरा जो कुर्सी झुला रहा था। जवाबन उसने उसे जिन नज़रों से देखा वो खफीफ सा हो गया। ऐना ने भी बातों से वक्फा लेकर एक दो बार उसे टोका। ज़ेब भाई मत करें ऐसे, कुर्सी टूट जाएगी। कुर्सी बदल लें। कौन सा वजारत की कुर्सी है? खामोश। आई बड़ी अम्मा जी की चमची। उसे झाड़कर अपना शुगल जारी रखा। ऐना कंधे उचकाकर दोबारा बातों में मशगूल हो गई। जब आवाज़ें नाकाबिले बर्दाश्त होने लगीं तो जरगाम से रहा ना गया और अपनी कुर्सी उठाकर उसके करीब आ बैठा। यार ये वाकई टूट जाएगी। जहांज़ेब सीधा हो बैठा। ओह सचमुच, होश आ गया तुम्हें? यार तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था, और क्या चाहते हो तुम? हद है, तुम अभी तक एक लड़की को राज़ी नहीं कर सके। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, ऐना उस्मान है जो इस कहानी की जालिम समाज खुद है। उसने दांत पीसकर गोया जहांज़ेब की मालूमात में इजाफा किया। वो हंस हंस कर लोट पोट हो गया। हाँ, जैसा भाई वैसी बहन। जरगाम बुरी तरह किलस गया था। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी वो बाकायदा गुनगुनाया था। दफ़ा हो जाओ गधे कहेंगे, किसी काम के नहीं हो तुम, मैं खुद ही कुछ कर मर लूँगा। वो गुस्से से कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। ऐना और निदा ने चौंक कर उन्हें देखा। एकाएक ही उनको किसी बाहुले कुत्ते ने तो नहीं काट लिया था। बैठ जाओ, मैं तुम्हें बहुत से धांसू किस्म के तरीके बताता हूँ, मान जाओ यार। धीमे लहजे में की गई मिन्नत समाजत काम आ गई और रूठे सनम की मानिंद जरगाम दोबारा कुर्सी पर इस्तादा हो गया। जहांज़ेब भी सुकून का सांस लेते हुए कुर्सी पर ढेर हुआ और साथ ही कुर्सी भी बतौर एहतजाज बैठ गई थी। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब उसकी तरफ भागे। जहांज़ेब उठाने के लिए चीखो पुकार कर रहा था और सबके कहकहे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐना की किलकिल करती हंसी चारों तरफ रक्स कर रही थी।